أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تقتلون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی کتاب توریت دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے سے اس کی تائید کی، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر آخر یہ کیا معاملہ کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول بِمَا لَا تَهْوَى ایسی باتیں لے کر آیا، لا تہوا انفسکم، جس کو تمہاری نفسانی خواہشات پسند نہیں کرتی تھیں، استکبرتم، تو تم نے تکبر کی راہ اختیار کی، تم اکڑ گئے، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا، بعض کو قتل کرتے رہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب سے مراد کتاب توریت ہے۔ پھر ساتھ ساتھ میں اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پہ ایک کے بعد دوسرے بہت سے رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجا، یہ حضرات آتے رہے اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کا کام انجام دیتے رہے۔ پھر اسی قوم میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی واضح اور کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے چونکہ دشمن بہت تھے اور ان کے جانی دشمن تھے، ان کی جان کے در پہ رہتے تھے، ان کی جان کے پیچھے، جان کو لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس لیے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تائید کے لیے، ان کی حمایت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ لگا دیا تھا۔ تو روح القدس سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی تائید کی ہے روح القدس کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، وہی بات کہ بنی اسرائیل کی عادتیں بڑی خراب ہو چکی تھیں، طبیعتیں بڑی خراب ہو چکی تھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا عجیب و غریب بات کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس میں آتا تھا، اور رسول چونکہ وہ ہمدرد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن بنی اسرائیل نے ایسا برتاؤ کیا کہ شریف لوگ کبھی بھی اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ رسول تمہارے پاس آتے تھے اور وہ باتیں جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی اگر یہ کہتے تھے استکبرتم، تو تم لوگ اکڑ جاتے تھے، تکبر اختیار کرتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے۔ ففریقا کذبتم، بہت سے انبیاء کا تو تم نے انکار کیا، ان کو جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور بہت سے انبیاء کو تم قتل بھی کرتے رہے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم
فقلیلا ما یؤمنون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، یہ ملعون ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے تھے یعنی یہودی کہ ہمارے دل غلاف میں ہے۔ ان کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بھگاڑتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی، ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی مطلب ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے طنزاً یہ کہتے تھے کہ آپ تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، لہذا ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر میں نہ رہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے۔ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس کتاب یعنی توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے۔ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو پہلے سے ان کے پاس ہے یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اب ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یہ لوگ یستفتحون علی الذین کفروا، بت پرستوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اس کتاب کے حوالے سے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پس جب ان کے پاس میں وہ کتاب آ گئی، وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی تھی، مدینے کے اطراف میں کئی یہودی قبیلے آباد تھے جن میں بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی تھے۔ ان کی بت پرستوں سے جنگ رہتی تھی، اور جب کبھی یہ دیکھتے تھے کہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا وقت یعنی اس کی بعثت کا وقت ہے اور وہ اب عن قریب ظاہر ہونے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور پھر تم کو ہم اچھی طرح سے سبق سکھائیں گے۔ اسی طرح جب ان کی جنگ ہوتی تھی یا بعث و مباحثہ ہوتا تھا بت پرستوں کے ساتھ میں، تو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے توریت میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اللہ آپ اس کو جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں۔ مگر پھر جب نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے، آپ تشریف لے آئے، تو وہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر الزماں بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن اللہ پاک کو منظور یہ تھا کہ نبی آخر الزماں بنی اسماعیل میں آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر جب یہودیوں کو ہوئی ہے تو وہ اس بنیاد پر جل گئے
حسد میں مبتلا ہو گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں مبعوث ہوئے، بنی اسماعیل میں کیوں ان کو بھیجا گیا۔ چنانچہ جان لینے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادقاتی ہیں جو توریت میں آخری نبی کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے صاف طور پر انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کو یہ کہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ کتاب ان کے پاس میں آئی یا وہ چیز ان کے پاس میں آ گئی جس کو پہچان بھی لیا، انہوں نے کہا یہ حق ہے، کفروا بھی، تو یہ لوگ اس کا انکار کر بیٹھے، انہوں نے صاف طور پر اس کے ساتھ کفر کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ نے کہا پھٹکار ہے ایسے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں، بغین، اس جلن کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر رہے ہیں۔ حسد اس بنیاد پر، جیسے کہ بتایا گیا تھا، ان لوگوں کو یہ توقع تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل ہی میں آئیں گے، لیکن بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بنی اسماعیل کے اندر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگے۔ اللہ نے کہا صرف اس بنیاد پر انہوں نے انکار کیا، بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ پاک اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے نازل کر رہا ہے، یعنی اللہ پاک وحی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں نازل کر رہا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں۔ یعنی ایک غضب کے مستحق تو یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے تھے، اور دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا ہے۔ نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے، یعنی توریت ہی پر، انزل علینا جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ، توریت کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ لوگ ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ساری کتابیں بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، وہ ساری کتابیں بھی حق ہیں، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور ان کے پاس جو کتاب ہے یعنی توریت، یہ ساری کتابیں اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل ان کنتم مؤمنین، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے، کیا کہیے؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل، تم پہلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی آپ ان سے کہیے اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ اللہ پاک نے یہودیوں کی ایک عادت بتائی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بما انزل اللہ کی نازل ہوئی کتاب پر، قرآن پر، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جس کو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف توریت ہی پر ایمان لائیں گے، اللہ نے توریت کو ہمارے اوپر نازل کیا ہے، اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ان تمام کتابوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا حالانکہ ان کا یہ انکار کرنا بالکل غلط تھا، وہ ساری آسمانی کتابیں تھیں اور وہ بتاتی تھیں، وہ تصدیق کرتی تھیں اس کتاب کی بھی جو ان کے ساتھ تھی، یعنی کتاب توریت کی بھی، لیکن یہ لوگ پھر بھی اس کا انکار کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں، توریت پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ توریت کے اندر جو جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان تمام احکام کو مانا جائے، لیکن کیا انہوں نے اس پر عمل کیا؟ بلکہ یہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے ان نبیوں کو قتل تک کرنے سے دریغ نہ کیا۔ آپ ان سے فرمائیے تم دعویٰ کرتے ہو توریت پر ایمان لانے کا، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو بتاؤ تم اس سے پہلے زمانے میں نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ معلوم یہ ہوا کہ تمہارا دعویٰ صرف زبانی دعویٰ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور خود موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، روشن نشانیاں، کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، ان کے پیٹھ پیچھے، وانتم ظالمون، اور تم نے یہ جو کام کیا ہے یہ ظالم بن کر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس میں بہت سی اللہ کی نشانی لے کر آئے اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، لیکن اس سب کے باوجود ان تمام نشانیوں کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور ان کو سمجھانا شروع کیا ہے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت ہی بے ادبی والا معاملہ کیا، گستاخی والا معاملہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، بار بار یہ لوگ گستاخی والے اور بے ادبی والے معاملات کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں ان کے ساتھ وابستہ رہیں، لیکن ان کی عادتیں فطرتیں ایسی خراب تھیں کہ یہ لوگ قدم قدم پر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر ہم نے طور کو بلند کر دیا، اور ہم نے یہ کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ تم سے کہا جائے اس کو ہوش سے سنو، اچھی طرح سے سنو۔ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا، نافرمانی کی۔ مطلب کیا؟ اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ قالوا سمعنا وعصینا، یہ بات تو ہم نے پہلے بھی سن لی تھی مگر اس وقت بھی عمل نہیں کیا، اب بھی ٹھیک ہے ہم سن رہے ہیں مگر عمل نہیں کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور بات کیا ہے؟ دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہیے اگر تم مومن ہو، کتنی بری ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کتنی بری ہے وہ باتیں جس کی تلقین تم کو ایمان کر رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ جو باتیں تمہارے جی اور تمہارا ایمان تمہارا یقین تم کو تلقین کر رہا ہے وہ باتیں اچھی نہیں ہیں، وہ باتیں بہت ہی بری ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے جو ایک تفصیل تھی وہ پہلے آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے اس تفصیل کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم آگے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔